حدیث نمبر 14۔ ایک صحابی عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ حضور، اللہ کے فریضہ حج نے میرے ماں باپ کو ایسی حالت میں پایا کہ وہ بوڑھے ہیں، سوار بھی نہیں ہو سکتے، کیا میں ان کی طرف سے حج بدل کروں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، ان کی طرف سے حج کرو۔ فائدہ: ایک دوسری حدیث میں ہے کہ ایک صحابی مرد نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ میری ہمشیرہ نے حج کی نذر کی تھی، اب ان کا انتقال ہو گیا، کیا کرنا چاہیے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ان کے ذمے کسی کا قرض ہوتا تو تم ادا کرتے یا نہ کرتے؟ انہوں نے عرض کیا، جی حضور، میں ضرور ادا کرتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کا قرض ہے، اس کو ادا کرو۔ ایک اور صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ ہے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میرے والد بہت بوڑھے ہیں، نہ حج کر سکتے ہیں، نہ عمرہ کر سکتے ہیں، نہ سفر کر سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے والد کی طرف سے حج بھی کرو اور عمرہ بھی کرو۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوع کے سوال کے جواب میں فرمایا، اگر تیرے باپ کے ذمے قرض ہوتا تو ادا کرتا، تو وہ ادا ہو جاتا یا نہیں؟ انہوں نے عرض کیا، جی بالکل ادا ہو جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تو اللہ بڑے رحم والے ہیں، یعنی وہ قرض کیوں نہ قبول کریں گے، اپنی باپ کی طرف سے حج کر۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ جو شخص اپنے والدین کی طرف سے ان کے انتقال کے بعد حج کرے، اس کے لیے جہنم کی آگ سے خلاصی ہے، اور والدین کے لیے پورا حج لکھا جاتا ہے، اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوتی، اور کسی اپنے قریبی رشتہ دار کے لیے اس سے بڑھ کر صلہ رحمی نہیں کہ اس کے مرنے کے بعد اس کی طرف سے حج کر کے اس کی قبر میں پہنچائے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، جب میرے والدین زندہ تھے تو میں ان کے ساتھ حسن سلوک کیا کرتا تھا، اب ان کا انتقال ہو گیا، اب میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہتا ہوں، تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اپنے لیے نماز پڑھو تو ان کے لیے بھی نماز پڑھو، یعنی نماز پڑھ کر اس کا ثواب ان کو پہنچاؤ، اور جب اپنے لیے روزے رکھو تو ان کے لیے بھی روزے رکھو۔ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ ہم اپنے مردوں کی طرف سے صدقہ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، یہ ان تک پہنچتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہنچتا ہے، اور وہ اس سے ایسے خوش ہوتے ہیں جیسے کہ تمہارے پاس طباخ میں کوئی ہدیہ پیش کیا گیا ہو۔ دوسرے کی طرف سے حج دو طرح کیا جاتا ہے، ایک صورت تو یہ کہ کسی کی طرف سے حج نفل کرے، اس کے لیے تو کوئی شرط نہیں، جس کا دل چاہے، جس کی طرف سے چاہے حج نفل یا عمرہ یا طواف کر سکتا ہے۔ دوسری صورت یہ کہ جس کی طرف سے حج بدل کرے، اس کے ذمہ حج فرض ہو، اور اس کے لیے کچھ شرائط ہیں جن کو وقت پر علماء سے تحقیق کر لینا چاہیے۔